اسلام کا جو پہلی تاریخ ہے اس کی ابتدا بھی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کی یوم شہادت سے، اور 10 محرم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ، یہ دو ہستیوں سے نسبت، اور جو نبی اسلام کے نواسے ہیں، بہت اونچا مقام ہے، یہ حضور کی آل ہے۔ تو آپ دیکھیں نا کہ یہاں یہ جانے بھی دے رہے ہیں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ گردن کٹوا دی، سر تن سے جدا ہو گیا۔ اس سر کا کٹنے کی لذت ہم تھوڑی سمجھ سکتے ہیں کہ جس کے عشق میں گردن کٹ رہی ہے، جب عشق اللہ سے ہو تو یہ گردن کٹانے کا بھی مزہ الگ ہے۔ ہمیں نہیں پتا، ہم صرف لذت کے لیے واقعات سنتے ہیں، اس سے اثر آج تک کیا لیا ہم نے کہ وہ گردن کٹا گئے، ہم کہتے ہیں ہم ان کے ماننے والے، ان کے فالوورز ہیں، یہ ہمارے آئیڈیل ہے، لیکن ایک عمل زندگی کا نہیں ہے جو امام حسین رضی اللہ عنہ کے نقش قدم کے مطابق۔ کیسی محبت ہے یہ! محبت تو خود محبوب کی اداؤں میں انسان کو لے آتی ہے۔ محبت وہ ہوتی ہے حقیقی کہ جس میں انسان کو نہیں بتانا پڑتا کہ میں فلاں شخص سے محبت کرتا ہوں، بلکہ اس کی ادائیں بتاتی ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے، اس کا طرز زندگی بتاتا ہے کہ اس کی نسبت کن سے ہے۔ تو یہ کیسے پیدا ہوگی ہمارے اندر؟ ہم سے تو ایک نفس نہیں مارا جاتا، وہ گردن کٹا گئے، دین بچ گیا لیکن دین پہ آنچ آنے نہیں دی، لیکن اپنی گردنیں کٹوا دی۔ وہ اللہ کے عشق میں جب وہ کیا منظر ہوگا، کیا درد کا سما ہوگا، کیا غم کا سما ہوگا، جب دشمن ہو، آل رسول سب ایک کربلا کے میدان میں ہوں، چھوٹے معصوم بچے ہوں، پوری کائنات کے سردار، ان کا خون ہے، لیکن اللہ ہمیں دکھانا چاہ رہا تھا کہ دین کی بات آئے تو میرے محبوب کا گھرانہ بھی قربان ہو گیا، لیکن دین بچا گیا، دین بچا گئے، شریعت بچا گئے، جھکے نہیں باطل کے آگے، گردن نہیں جھکائی، گردن کٹ گئی، جھکی نہیں۔ تو یہ غیرت اور یہ ایمان کیسے نصیب ہوگا؟ یہی ہم نے اپنے اندر پیدا کرنا ہے۔ ان دنوں سے، ان واقعات سے ہم نے یہ نہیں 10 محرم آئی حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے تذکرے کیے، ان کے نام پہ لنگر کیے، شربت بانٹا، بس ہمارا کام پورا نہیں۔ آپ کرو، ان کے نام پہ خیرات کرو، جو کرنا کرو، لیکن ان جیسی زندگی ہم گزارے، ان کو اپنا آئیڈیل بنائے اور ان کی تعلیمات پر آئے۔ اصل یہ چیز ہے، اصل یہ ہے، اصل محبت اور وفا یہ ہے کہ یہ کیسی محبت کے زبان پہ محبت ہو ان سے اور عمل کسی اور کا جسم پہ نظر آئے، یہ محبت سمجھ نہیں آتی۔ سمجھ آئے؟ ہاں، محبت ایسی کریں کہ ہم عزم کریں کہ انشاءاللہ آج کے بعد ہم ان حضرات کے نقش قدم پہ چلیں گے۔ ہم اس دفعہ کے محرم میں 5 وقت کی نماز پوری پڑھیں گے، سارا وقت ضیاع نہیں کریں گے۔ ابھی آپ دیکھیں ایسے شربت بٹتے ہیں، یہ سارے کون ہیں؟ امام حسین کے ماننے والے ہیں۔ خواتین بھی وہاں کھڑی ہیں، مرد بھی کھڑے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، کوئی نماز کا پتہ نہیں، مخلوط نظام ہو رہا ہے، بے حیائی ہو رہی ہے، اور آپ اندازہ لگائیں کہ ہم کہتے ہیں فلاں گستاخی کر رہا ہے، اور جن کے نام پہ ہم گھروں سے نکلے ان کی ایک تو تعلیمات کے خلاف، اور پھر وہاں شریعت کے خلاف کام ہو رہا ہے، پھر وہاں بے حیائی الگ، بد نظری الگ، گناہ کبیرہ الگ، اللہ کے فرائض حکم چھوٹ رہے وہ الگ، یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو ہم کتنی بڑی بے ادبی خود جو کر رہے ہیں، آپ خود بتائیں کہ جس کی نسبت سے ہم نکل رہے ہیں اور انہی کے اگینسٹ ہم جا رہے ہیں، ان کی تعلیمات کے اگینسٹ جا رہے ہیں، تو اس کی برکات آئیں گی یا اس کے برے اثرات آئیں گے؟ برے اثرات آئیں گے۔ یہ دین نہیں ہے، اور اصل میں ہمیں دین دیا اسی طرح کا ہے، بھئی یہ دن آئے تو یہ والا سیلیبریٹ کرنا ہے، فلاں دن سیلیبریٹ کرنا ہے، پتہ ہی نہیں ہے۔ وہ پوری دنیا ہمارے ساتھ مذاق کر رہی ہے، مسلمانوں کی کھوپڑیوں سے کھیل رہی ہے، ایک تماشا بنایا ہوا ہے۔ وہ ان کو مسلمانوں کی اس طرح کی کسی ایکٹیویٹی سے کوئی تکلیف نہیں ہے۔ تکلیف تب آئے گی جس دن مسلمان قرآن ہاتھ پہ اٹھائے گا انشاءاللہ، اس دن ان کو تکلیف شروع ہوگی، جس دن قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرے گا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ قرآن جانتے تھے، قرآن سمجھتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے، اور ان کو وہ علم اور وہ یقین حاصل تھا، تبھی وہ اپنی بات پہ ڈٹے رہے اور کامیاب ہو گئے۔ کامیاب تو وہی ہوئے نا، یزید آج تک ناکام ہے، ان کے جو خلاف جو بھی تھے سب ناکام ہیں۔ تو ہم اگر سچی محبت کے دعوے دار ہیں تو آج نیت کریں کہ ہم اپنے ظاہر کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے مطابق بنائیں گے انشاءاللہ۔ اپنے ظاہر کو اس محرم میں آپ یہ نیت کر لیں، ان کی محبت میں کہتا ہوں انشاءاللہ جب آپ یہ نیت کریں گے، اس نیت کی برکت سے انشاءاللہ آپ کو اللہ کیا کچھ دے گا ہم سوچ نہیں سکتے۔ یار یہ ہے اصل قربانی۔ یہ کیسی قربانی ہے کہ ہم دیکھو، نفس کو جس چیز میں مزہ آ رہا ہے اس کو کرنے میں سب کو لذت حاصل ہوتی ہے،
یہ کر دیا، نہیں۔ اصل لفظ یہ کہ اپنی ذات کو بدل دیں، اپنے اندر تبدیلی لے کر آئیں، اور اللہ کی ذات سے ایسے یقین بنائیں کہ پوری دنیا کی ہمیں پرواہ نہ ہو۔ ابھی تو میں کوئی مکھی بھی پھر رہی ہو تو ڈرا دیتی ہے، ہلکی آواز یا خوف دل میں آ جاتا ہے، سمجھ آ گئی؟ ایسی زندگی نہیں ہے۔